روزانہ یہ ایک تسبیح پڑھو۔ یہ تسبیح قبر کی سختی کو روکتی ہے، جہنم سے بچاتی ہے، ماں باپ کی بخشش ہوتی ہے، اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی، قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں اور اللہ کو راضی کرتی ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ ایک ایسی تسبیح جو قبر کی ہولناکیوں کو روک دیتی ہے، یہ تسبیح جہنم کی آگ سے بچا لیتی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے، جس کے نصیب میں آ جائے اس کا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ تسبیح وہ عمل ہے کہ اگر ماں باپ دنیا سے جا چکے ہوں تو ان کی قبروں میں روشنی اور مغفرت کا سبب بن جاتی ہے۔ اگر اولاد کسی مصیبت کے دہانے پر ہو تو اس تسبیح کی برکت سے وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی شخص زندگی میں گناہوں سے تھک چکا ہو تو یہی تسبیح اس کا سہارا بن جاتی ہے۔ یہ تسبیح وہ عمل ہے جو مرنے کے بعد قبر میں انسان کا محافظ بن جاتا ہے۔ جب فرشتے سوالات کرتے ہیں تو یہ تسبیح آسانی پیدا کرتی ہے۔ جب انسان پل صراط پر چلنے لگتا ہے تو یہی تسبیح اس کے قدموں کو بجلی کی طرح تیز کر دیتی ہے تاکہ وہ لمحوں میں گزر جائے، اور جب جہنم سامنے آتی ہے تو یہی تسبیح دیوار بن جاتی ہے، یہاں تک کہ جنت کے فرشتے بھی اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ تسبیح عام تسبیح نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سچے دل سے رب کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں، جو اپنے اعمال کو بخشوانا چاہتے ہیں، اور جو یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہو جو ہر سخت مرحلے پر ان کا ساتھ دے۔ اور وہ تسبیح کیا ہے، وہ عمل کون سا ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم آپ کے لیے وہ عمل لائے ہیں جو آپ کو آخرت کی ساری مصیبتوں سے بچائے گا اور دنیا میں آپ کے رزق اور دولت میں اضافہ فرمائے گا انشاءاللہ۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب ہر انسان نفسا نفسی کی صدا لگا رہا ہوگا۔ انسان اپنے سگے بھائی کو دیکھے گا مگر پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ ماں جو دنیا میں اپنی اولاد کے لیے راتیں جاگا کرتی تھی، اس دن اپنے بچے سے بھاگے گی، اور باپ جو اپنی اولاد کے لیے رزق کما کما کر خود بھوکا رہتا تھا، اس دن اپنے بیٹے کو دیکھ کر آنکھیں پھیر لے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں اور باپ سے، اپنی بیوی اور بچوں سے، ہر شخص کو اس دن اپنی ہی فکر ہوگی۔ قیامت کے دن صرف روشنی اور فرشتوں کا دن نہیں، وہ دن ہولناکیوں سے بھرپور دن ہوگا۔ پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے، سورج سروں پر لٹکا ہوگا، زمین تپش سے پگھل رہی ہوگی، اور لوگ پسینے میں اس حد تک ڈوبے ہوں گے کہ کچھ کے کانوں تک، کچھ کے ناک تک، کچھ کے سروں تک پسینہ ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق پسینہ آئے گا۔ اس دن کا تصور کرتے ہی اللہ والو دل کانپ جاتا ہے، مگر ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے وہ اعمال بھی ملتے ہیں جو انسان کو اس دن کے عذاب اور قبر کی سختی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ انہی میں سے ایک عمل یہ بھی ہے جس کا ذکر آج کی اس ویڈیو میں کروں گی۔ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بیان فرماتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا: کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، جو قیامت کے دن تمہارے لیے روشنی بنے گا، تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوگا اور تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا: ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ عمل ذکر اللہ ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جس کے لیے قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہی ذکر دنیا میں انسان کے سینے کو نورانی بناتا ہے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص صبح کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مشقت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کوئی نوکر یا خادم نہیں دیا، بلکہ فرمایا: سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ اللہ والو، ذکر اذکار سے صرف زبان کی حرکت نہیں بلکہ دل کی توجہ کا نام ہے۔ جو لوگ دنیا میں صبح و شام ذکر کے اذکار کے پابند ہو جاتے ہیں، ان کے چہروں پر نور آ جاتا ہے، ان کی زندگی میں سکون اتر آتا ہے اور ان کے گھروں میں
خیر و برکت کا نزول ہونے لگتا ہے۔ یہی ذکر موت کے بعد قبر میں انسان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور وہ اپنے ساتھیوں کی جوتیوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے تو اس وقت اگر وہ مومن ہو تو نماز اس کے سرہانے آ جاتی ہے، روزہ دائیں طرف، زکوٰۃ بائیں طرف اور دیگر نیک اعمال پاؤں کی طرف سے آ جاتے ہیں۔ جب فرشتے سوال کرنے آتے ہیں تو ہر طرف سے یہ اعمال اس کا دفاع کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، جس شخص کے پاس دنیا میں اعمال کی طاقت ہوگی وہ قیامت کے دن پرسکون ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی۔ جب ان سے پوچھا گیا، جنت اور دوزخ کا ذکر سن کر آپ اتنا نہیں روتے جتنا کہ آپ قبر کا ذکر سن کر روتے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جو اس سے بچ گیا وہ آگے بھی بچ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قبر اور قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے اذکار اور تسبیحات کا تحفہ دیا تھا۔ جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ نہ کوئی مال جاتا ہے، نہ جائیداد، نہ عہدہ اور نہ ہی شہرت۔ قبر میں صرف اس کے ساتھ اس کے اعمال جاتے ہیں اور یہی اعمال اس کے لیے روشنی، حفاظت اور نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اگر اعمال نیک ہوں تو قبر باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اور اگر اعمال گناہوں سے بھرے ہوں تو قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ بس جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہی کامیاب ہوا۔ قبر کی پہلی رات کی وہ مقام ہے جہاں سے انسان کے دائمی ٹھکانے کا آغاز ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، اور اگر بندہ نیک ہو تو قبر کشادہ ہو جاتی ہے، روشنی سے بھر جاتی ہے اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت شکر والا نیک عمل آ کر اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور اگر بندہ بدعمال ہو تو قبر تنگ ہو جاتی ہے، اس پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ بدترین شکل والا گناہوں کا بوجھ اس کا عذاب بن جاتا ہے۔ اس لیے جب ہم یہ تسبیح کرتے ہیں جس کا ذکر ہم آخر میں کریں گے تو یہی تسبیح قبر کے اندر روشنی بن کر ہمارے ساتھ اترتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو اگر وہ ذکر الہی کا عادی ہو تو قبر کہتی ہے، مرحبا اے پاکیزہ روح، تیرے لیے میری گہرائی خوشبو سے بھری ہو جائے گی، تیرے لیے کشادگی کر دی جائے گی، تیرے لیے نور بچھا دیا جائے گا۔ اور اگر وہ گناہوں کا عادی ہو تو قبر کہتی ہے، تو میرے لیے ناپاک ہے، تیرے لیے تاریکی ہوگی، تیرے لیے عذاب ہوگا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں قبر تک ساتھ جاتی ہیں اور 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، ایک باقی رہتی ہے۔ مال، اہل و عیال اور اعمال قبر تک ساتھ جاتے ہیں، اہل و عیال اور مال واپس آ جاتے ہیں، اور اعمال وہی ہوتے ہیں جو انسان کے ساتھ قبر میں رہتے ہیں۔ اور ان اعمال میں سب سے وزنی اور مضبوط عمل ذکر الہی ہے، کیونکہ یہ تسبیح نہ صرف انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے بلکہ اس کی قبر کو ٹھنڈک اور سکون کا گہوارہ بنا دیتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کی سختی سے وہی شخص بچتا ہے جو دنیا میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا ہو۔ اس تسبیح کے اثرات انسان کی اولاد پر بھی پڑتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیک ماں باپ کی دعاؤں اور اعمال کے صدقے اولاد کو فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ انہوں نے ایک دیوار کو بغیر اجرت کے اس لیے درست کیا کیونکہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کے مال کی حفاظت ایک نیک باپ کے صدقے میں فرمائی۔ یہی برکت اس تسبیح کے ذریعے بھی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کا ذاکر بن جاتا ہے تو اس کی اولاد کے لیے بھی آسمانوں سے حفاظت نازل ہوتی ہے اور انہیں مصیبتوں سے بچا لیا جاتا ہے، ان کے رزق میں برکت ڈالی جاتی ہے، ان کے دلوں میں سکون اتارا جاتا ہے اور ان کے راستے آسان کیے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کے درجے جنت میں بلند ہوتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے، یا اللہ یہ کیسے ہوا؟ تو فرمایا جاتا ہے، تیری اولاد کے تیرے لیے کہے گئے استغفار کی وجہ سے۔ تو جو شخص خود اللہ کے ذکر میں مشغول رہے اور اپنی زبان کو تسبیح سے تر رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کے دلوں میں ہدایت ڈال دیتا ہے اور ان کی زندگیوں کو مصیبت سے بچاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ تسبیح پل صراط پر روشنی
اور رفتار کی صورت میں مددگار ثابت ہوگی، کیونکہ وہ دن سخت ترین دن ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص کو پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ کچھ لوگ بجلی کی رفتار سے گزریں گے، کچھ ہوا کی طرح، کچھ گھوڑے یا اونٹ کی طرح، اور کچھ گھسیٹتے ہوئے چلتے ہوئے گزریں گے۔ لیکن جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور خاص طور پر اس تسبیح کا پابند ہو جاتا ہے جس کا ذکر میں اس ویڈیو میں کروں گی، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے پل صراط کو آسان فرما دیتا ہے۔ اس تسبیح کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے اسے پڑھتا ہے تو اس کے رات کے مصائب دور کر دیے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو ذکر کرتے ہوئے سوتا ہے، وہ رات میں کسی مصیبت پر جاگ جائے یا کسی خوفناک خواب سے بیدار ہو جائے تو وہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ یہ رات کے اندھیروں میں روشنی بن جاتی ہے، بے خوابی اور بے چینی کو ختم کرتی ہے اور دل کو اطمینان دیتی ہے۔ تو اے وہ شخص جو والدین کی بخشش چاہتا ہے، جو اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتا ہے، جو اپنی اولاد کو مصیبتوں سے بچانا چاہتا ہے، جو قیامت کے دن پل صراط پر بجلی کی تیزی سے گزرنا چاہتا ہے، جو رات کی بے سکونی سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے، تو یہ تسبیح تمہارے لیے ہے۔ اسے معمول بنا لو، اس کے معنی کو دل سے سمجھ کر پڑھنا، اور اس کا انعام تجھے اس دنیا میں بھی ملے گا اور قبر و آخرت میں بھی۔ سننے والے دل سے بات سنو، یہ کوئی معمولی ذکر نہیں جس کا میں تذکرہ کر رہی ہوں، یہ وہ عظیم کلمات ہیں جو دلوں کو زندہ کرتے ہیں، جو قبر کی وحشت میں چراغ بن کر روشن ہوتے ہیں، جو قیامت کے دن انسان کی زبان پر ہوں گے جب اور کچھ ساتھ نہ ہوگا۔ یہ وہ ذکر ہے جس کا کرنے والا دنیا میں بھی سرخرو ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، جو شخص بھی یہ تسبیح پڑھتا ہے اس کے ساتھ اپنے دل کو بھی اللہ کے ذکر سے جوڑ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے والدین پر بھی رحم فرماتے ہیں، اللہ پاک اس کے لیے قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ پل صراط پر اللہ تعالیٰ اسے فرشتوں کی معیت میں گزار دیتے ہیں، اور جب انسان دنیا کی مصیبتوں سے گھبرا جاتا ہے تو اللہ کا ذکر اس کے دل کو قرار دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ لیکن اللہ والو، صرف زبان سے پڑھ لینا کافی نہیں۔ اگر زندگی میں جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، حسد ہے، والدین کی نافرمانی ہے، تو یہ تسبیح بھی دل سے خالی رہ جائے گی۔ یہ ذکر اس وقت اثر کرتا ہے جب دل اللہ کے لیے جھکے، زبان سچ بولے، آنکھیں حرام سے بچیں، ہاتھ ظلم سے رکیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ معلوم ہوا کہ ذکر سے غافل ہونا اندھی زندگی ہے اور ذکر الہی اختیار کرنا روشنی ہے۔ وہ بندہ جو چاہتا ہے کہ قبر میں روشنی ہو، پل صراط پر آسانی ہو، جنت میں جگہ ہو، تو وہ زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے اور عمل کو بھی صاف رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یہ کیسا عظیم وعدہ ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے، میں ساتھ ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ کو یاد کرے، سچے دل سے یاد کرے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہارے سب اعمال میں بہتر ہو، تمہارے رب کے نزدیک سب سے پاکیزہ ہے، تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، تمہارے لیے دشمن سے لڑنے اور شہادت پانے سے بھی افضل ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، ضرور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کو جہاد سے افضل قرار دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت والوں کا بتاؤں کہ وہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، وہ لوگ جن کے چہرے نورانی ہوں گے، دل پاک ہوں گے اور زبان اللہ کے ذکر سے تر ہوگی، ایسے لوگ جنت میں پروں پر سوار ہوں گے اور انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عمل ایسا نہیں جو جہنم سے زیادہ نجات دینے والا ہو سوائے اللہ کے ذکر کے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ذکر الہی مومن کے لیے قلعہ ہے جو اس کو شیطان اور گناہوں سے بچاتا ہے۔ اللہ والو، کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی میں بھی سکون ہو، ہمارے بچے بھی نیک ہوں، ہمارے والدین کی مغفرت ہو، ہماری قبریں باغ بنیں؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ جب سب چھوڑ جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو؟
تو آئیے اس تسبیح کو اپنائیں، دل سے اپنائیں، صرف زبان کا نہیں بلکہ دل اور عمل کا بھی ذکر کریں، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے بس میرے ذکر کو یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اسے یاد کرتا ہے، اور جسے اللہ یاد کرے اس پر مصیبت کا سایہ نہیں رہتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف نماز گزار نہیں تھے بلکہ وہ ہر وقت ذکر میں رہتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کی خدمت ملی کیونکہ ان کا دل ذکر سے بھرپور تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن میں ہزاروں مرتبہ اللہ کا ذکر کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں صبح کے وقت اللہ کا ذکر نہ کروں تو دن میں برکت نہیں آتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کے ذکر میں سب سے زیادہ رہنے والے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک دن میں 70 سے زائد مرتبہ استغفار کرتا ہوں اور دل اللہ کی طرف رجوع میں رہتا ہے۔ بس جو لوگ چاہتے ہیں اللہ ان کی دعائیں سنے، ان کی راتیں پرسکون ہو، ان کی قبریں جنت کی باغ بنے، ان کے والدین کے لیے بخشش کا سامان ہو، ان کی اولادیں نیکی کی طرف مائل ہوں، تو وہ یہ تسبیح پڑھنے کو معمول بنا لیں۔ تو وہ یہ تسبیح پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو بھی اللہ کی رضا کے مطابق گزاریں، تبھی یہ تسبیح ان کی زندگی کو بدلے گی۔ اللہ والوں، قیامت کے آثار ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ دن بہ دن حالات سخت ہوتے جا رہے ہیں، دن بہ دن دل سخت ہوتے جا رہے ہیں، رزق سے برکت اٹھتی جا رہی ہے، گھروں میں سکون نہیں، قبروں میں روشنی نہیں، دعاؤں میں اثر نہیں، اور ہم پھر بھی غافل ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی والدین کی مغفرت ہو، ان کی قبر جنت کا باغ بن جائے، ان کی اپنی زندگی سکون سے بھر جائے، اور قیامت کے دن ان کا پل صراط سے گزرنا بجلی کی طرح آسان ہو، اور موت کے بعد جب اندھیری رات ہو، قبر کی تنہائی ہو، کوئی ساتھی نہ ہو، تو صرف اللہ کا ذکر ہمارے ساتھ ہو۔ آج کی اس بابرکت تسبیح کو آپ جب جہاں جیسے چاہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، یا نماز کے وقت یا نماز کے بعد، جب بھی آپ کو وقت مل جائے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ بس نیت صاف اور دل اللہ کی طرف جھکا ہو، توجہ اللہ پر ہو اور اللہ پر یقین ہو تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں کو بدل دے گی۔ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، کیونکہ ہر نیکی کی ابتدا درود سے ہوتی ہے۔ میرے ساتھ حصول برکت کے لیے ثواب کی نیت سے ایک بار مل کر درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ تیسرے کلمے کا ورد کرنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس عظیم کلمے کے اندر اللہ کی پاکیزگی، شکر گزاری، توحید اور کبریائی جمع ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہے۔ یہ کلمات جنت کے خزانے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات میرے لیے دنیا و مافیہ سے بہتر ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے ذریعے قبر کے اندھیرے روشنی میں بدل جاتے ہیں، اور یہ وہ ذکر ہے جس سے قیامت کے دن میزان میں وزن بھرا جاتا ہے۔ جو شخص ان کو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے اللہ اس کے والدین کی قبریں روشن فرما دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اب دوسرا ورد کیا کرنا ہے کہ آپ نے اللہ کے 2 صفاتی ناموں میں سے ایک نام 100 مرتبہ پڑھنا ہے جو مغفرت کا سبب بننے۔ اللہ کا صفاتی نام یا غفارو یعنی بہت زیادہ معاف کرنے والا، یا غفارو، اس نام کا ورد آپ نے 100 مرتبہ کرنا ہے۔ اس نام کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بے شک میں بخشنے والا ہوں اس کے لیے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے، پھر ہدایت پر قائم رہے۔ اس نام کے پڑھنے سے دل کے گناہ دھلتے ہیں، اللہ کی مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سچے دل سے یا غفار کہتا ہے اللہ اس کے 70 بڑے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کو سوتے وقت یا غفار کہتا ہے اللہ اس کو ایسی نیند عطا فرماتا ہے
جو فرشتوں کے حصار میں ہوتی ہے، اور صبح اس کے گناہوں کو دھو دیا جاتا ہے۔ اب آخر میں دوبارہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ نے اس عظیم تسبیح کا اہتمام کیا۔ یاد رکھیں کہ یہ ذکر صرف الفاظ نہیں بلکہ روح کی غذا ہے، جو روح کو زندہ کرتا ہے، دل کو بیدار کرتا ہے اور قبر کو جنت کا باغ بناتا ہے۔ اللہ والو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین کی مغفرت ہو، آپ کی قبر روشن ہو، آپ قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے محفوظ رہیں، پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائیں اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کریں، تو اس تسبیح کو اپنا معمول بنا لیں، خود بھی پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس روحانی خزانے سے فیض یاب ہوں اور آپ کو بھی صدقہ جاریہ کا ثواب ملے، کیونکہ علم اور ذکر کو پھیلانا دین کا کام ہے اور اس کا اجر بہت عظیم ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے ہمارے رب، ہمیں ان بندوں میں شامل فرما لے جو دن رات تیرا ذکر کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے والدین پر رحم فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے درجات بلند فرما اور ان پر عذاب قبر نہ نازل ہونے دے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے محفوظ فرما دے، جب سورج سروں پر ہو، جب ماں اپنے بچوں کو بھول جائے، جب ہر انسان نفسا نفسی میں ہو، تو اس دن ہمارا دامن اپنے کرم سے بھر دے۔ اے اللہ، ہمیں عذاب قبر سے بچا جو اندھیری تنہا کوٹھری ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں ایسا ذکر عطا کر جو اس اندھیرے میں چراغ بن جائے۔ اے اللہ، ہمیں پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دے، ہمیں جہنم کی لپیٹ سے بچا، ہمیں جنت الفردوس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے محبوب بندے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ والو، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے کمنٹس میں ضرور ٹائپ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔